یہ میں ہوں، وہ آپ ہیں اور آج ہم گورکھ دھندا کریں گے۔ فیض صاحب، آپ نے کہا کہ میں آزاد کشمیر کا شاید آخری وزیر اعظم ہوں، یا آپ نے کہا تھا کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں؟ میں نے کہا تھا مجھے دکھائی دیتا میں آخری وزیر اعظم ہوں۔ آپ کو جو دکھائی دے رہا تھا ویسا ہوا کیوں نہیں؟ یہ ابتدا ہے نا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لوگ مطلب ایک دم اگر آپ کر بیٹھیں تو ہیں سردار عبدالقیوم نیازی یہ آخری وزیر اعظم ہوں گے؟ یہ تو ہے ہی آخری، تو اور کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے بیچارہ، یہ تو ویسے کہتے ہیں کہ یہ جو فاروق حیدر نام ہے یہ خان صاحب کو پسند نہیں ہے، فاروق نام، وجہ کیا ہے؟ یہ اسی کو پتہ ہوگا، میرا نام تو میرے ماں باپ نے رکھا تھا۔ 5 سال آپ نے گزارے، خان صاحب سے کتنی ملاقاتیں ہوئی بطور وزیر اعظم دونوں کی؟ ایک بار تو ہوئی جو علیحدگی میں ملاقات ہوئی ان کے ساتھ۔ علیحدگی میں بھی بات؟ علیحدگی میں مطلب وہ جو آفس میں، تو میں اوائڈ ہی کرتا تھا، میں منسٹر کو بھیجتا تھا، چونکہ ذرا تھوڑی سی ہے نا پرابلم تیز ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایشو پیدا ہو۔ ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا آپ کے ساتھ؟ رویہ ٹھیک تھا ان کا، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے لگتا تھا وہ دل میں میرے بارے میں بغض رکھتے ہیں، ان کا چہرہ۔ تو آپ نے بھی تو کہا تھا نا کہ اگر خان وزیر اعظم بن گیا تو میں اس پاکستان ہاں میں نے کہا تھا میں نے، لیکن مجبوری ہے نا پاکستان کی، کیا کروں۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن آپ نے کیوں نہیں کروائے اور اسی بات کے اوپر ووٹ مانگے تھے آپ نے؟ ایسے ہے کہ میں نے 16 اکتوبر، آپ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کہیں آزاد کشمیر کو صوبہ ہی نہ بنا دیں؟ صوبہ بن بھی سکتا ہے، نہیں بھی بن سکتا۔ نہیں اس لیے نہیں بن سکتا کہ شاید اسی کو صوبے کے ساتھ ہی نہ لگا دیں۔ ہاں، نئے پاکستان جو عمران خان کا جو نیا پاکستان ہے اس میں کشمیر کہیں نہیں ہے۔ وہ آپ الیکشن جیتے یا کیا ہوا؟ کدھر؟ اپنے حلقے سے ایک جگہ سے تو ہار گئے۔ ہار گیا میں، ایک ہی دفعہ گیا تھا وہاں۔ آپ نے دوبارہ گنتی کیوں نہیں ہونے دی اپنے حلقے میں؟ وہ یہ گنتی کہتے ہیں دوبارہ گنتی ہو تو فاروق حیدر 700 ووٹوں سے ہار جائیں گے۔ کیا پتہ، وہ کہتے 7000 ووٹوں سے ہار گئے۔ تو ایک سابق وزیر اعظم بھی الیکشن ہار سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہار سکتا؟ آپ نے لوگوں کے کام نہیں کیے؟ دیکھیے مطلب میرا اور طرح کا کام طریقہ کار ہے، میں وہ بلدیاتی ممبر نہیں ہوں۔ اس کے آئے گا، ہاں آپ نے آئے گا۔ کبھی کسی سے ڈیل نہیں کی؟ نہیں جی نہیں، کوئی سیاسی ڈیل نہیں؟ نہیں کوئی نہیں۔ لطیف اکبر صاحب کے آپ کی الیکشن میں سیاسی ڈیل نہیں ہوتی؟ وہ ادھر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، نہیں جی۔ اسحاق ظفر کو ہمیشہ قربانی کا بکرا بنا؟ نہیں جی، کدھر بنا؟ اشفاق ظفر ہے ہی اشفاق ظفر اس قابل ہی نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بنے؟ خواہش تھی؟ نہیں، وہ جس کی اکثریت تھی وہ بن گیا، میں تو بولتا جس کے 10 کے 11 سیٹیں تھی۔ آپ جب منصب سے اترے تو سردار عبدالقیوم خان نیازی، بڑا طویل نام ہے، جی، یہ کیسے وزیر اعظم بن گئے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی توہین ہے یہ، کہ ان کو اس منصب پر بٹھایا جائے۔ توہین ہے؟ ہاں توہین کہتا ہوں، کیا تو اس میں کون سی بات ہے؟ آپ سرپرائز ہوئے جب نیازی صاحب وزیر اعظم بنے؟ ہاں۔ آپ سرپرائز کیوں ہوئے؟ یعنی جتنا آپ اوپر اٹھتے ہیں نا، اتنا آپ کا وہ نظر میں وسعت آ جاتی ہے۔ وسعت آ جاتی ہے، تو آپ کو دکھ ہوا اس بات میں کہ برسو سلطان وزیر اعظم نہیں ہے؟ مطلب بالکل ہے، وہ پارٹی کا سربراہ تھے، میں نے تو ان کو کہا تھا، لیکن وہ ہماری بات میں آئی نہیں۔ آپ نے ان کو کہا تھا بغاوت کریں؟ کہا تھا میں نے، بغاوت کرنے کا؟ ہاں کہا تھا میں نے، ووٹ بھی پورے تھے، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی۔ اگر وہ بغاوت کرتے تو آپ ساتھ دیتے؟ ہاں جی بالکل۔ بغاوت کرنے والے کا بھی ساتھ دیتے؟ کس لیے؟ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ نہ، وجہ؟ اہلیت ہی نہیں۔ اہلیت کیا چیز ہوتی ہے؟ اہلیت ہوتی ہے یہ کہ ایک نہیں کئی گروپ ہے اس کے اندر، تو یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ جو ان کا قلعہ وہاں سے کمزور ہوا، یہ تاش کے پتھر کی طرف نکل گئے۔ آپ اور بیسو سلطان مل کے ان کو ہٹا دیں گے؟ وہ تو بات ہی بات ہے۔ موجودہ وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک بات کہی کہ مجھے 500 کھرب روپے ملے۔ وہ میرا خیال ہے ان کو ارب اور کھرب کا فرق نہیں پتا۔ آپ کے استاد کو ہوں، رہبر سابق وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر سکندر ایاز صاحب دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ جنازہ میں گئے تھے؟ ہاں جی گیا تھا۔ مرنے کے بعد تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا نا؟ نہیں۔ کیا الفاظ کہیں گے ان کے لیے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک فہم و فراست ہے نا، فہم و فراست میں سردار سکندر کے مقابلے کا کوئی آدمی، ان کا کوئی ثانی کوئی ثانی نہیں، الفن آپ سے۔ ہم لوگ مرنے کے بعد کیوں ان کی تعریف کرتے ہیں؟ ایسے ہوتا ہے، دیکھیے زندہ آدمی کے ساتھ سکندر صاحب کوئی فرشتہ تو تھے نہیں۔ یہ مسلم کانفرنس کو کیا ہوا آپ کی سابقہ جماعت؟ وہ میں کبھی کہتا رہتا تھا یہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ سچ بتائیں، ریاستی جماعت کا یہ حال ہونے پہ افسوس ہوا ہے، لیکن یہ ریاستی جماعت جو ہے نا، رائے صاحب عمر کیا ہوگی ہے؟ میری 69 ہوگی۔ 69 لگتے نہیں ہیں۔ اس 69 کی عمر میں بھی جب چڑھوئی جیسے ضمنی الیکشن میں جا کے کمپین چلاتے ہیں، ہاتھ میں کھونڈی، عمر 69، بال کالے، سفید رنگت، سفید مونچھیں، کیسا لگتا ہے؟ اچھا ایسے ہوا، الیکشن کے بعد یہ ہوا کہ میرے لیفٹ جو نی تھا نا، اس میں درد ہو گیا مجھے۔ چڑوئی کے الیکشن میں سزائے موت کو سے لوگوں کو بچانے کے لیے ڈیل تھی آپ کی؟ کس معاملے میں؟
کچھ لوگوں کو سزائے موت ہو رہی تھی سانحہ کارا ڈاب میں، نہیں میری ڈیل نہیں تھی، یہ کس کی تھی؟ نہیں میری نہیں تھی، بس آپ کو لگتا ہے انہوں نے مارا ہوگا کسی؟ مجھے کیا، میں دیکھیں اب ایسی بات ہے، یہ پھر مجھے کل عدالت بلا گیا جی تم گواہی دو، تمہیں کیسے پتا کسی ہے؟ دور میں آپ ان کے سخت خلاف جی ہوتے جی تھے، خلاف تھا جی جی بڑے بڑے بیان آتے تھے، جی جی ایسے ہی، آج چھوٹے بیان بھی نہیں آتے، نہیں اب بات یہ ہے آپ کہ بولے نہیں 2 لوگ مر گئے، وہ مطلب دیکھیں نا، آپ وزیر اعظم تھے ہمارے آزاد کشمیر کے، وہ تو الیکشن والے دن تھا نا، تو اس دن الیکشن تھا۔ رائے صاحب آپ 5 سال ہمارے سربراہ رہے حاکم وقت، ایک بہت اعلیٰ منصب ہوتا ہے، تو اگر میں آج آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہوں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی پوچھیں۔ حساب کتاب کی آپ نے بات کی تو میں تھوڑا سا آپ سے بھی حساب لے لوں، جی چونکہ میں ریاست کا جی باشندہ جی ہوں، بالکل۔ بعد میں صحافی ہوں۔ رائے صاحب، بیرسٹر سلطان صاحب کے نام کے ساتھ آپ کا نام اور 72 بیوروکریٹس اینڈ پولیٹیشنز آئے پنڈورا پیپر میں، آپ کا نام کیوں آیا؟ اچھا جی میں نے بات سنے، وہ 2 ارب سے کیا بنتا ہے آج؟ 2 ارب کچھ بھی نہیں ہے کیا آج کل کیا، آپ مجھے تو بتائیے۔ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پوچھ کے لوگوں کو بتا دوں، کیا کلیئر ہو جائے گا معاملہ۔ وہ بولے جو لینا لے لو یار، جو کچھ ہے۔ آپ نے کبھی قرضہ بھی نہیں لیا؟ میں نے مکان کے لیے لیا، کتنا؟ تقریباً کوئی 30 یا 35 لاکھ کشمیر روپیہ۔ بینک سے کیوں لیا؟ کشمیر بینک سے اس کی ٹرمز ٹھیک تھیں، اس کی ٹرم سود دیا اس کے اوپر؟ تو دینا ہے نا، وہ تو انٹرسٹ تو دینا ہی دینا گناہ نہیں تھا؟ ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب برطانیہ آج صبح 5 بجے اس لیے پہنچے، امریکہ اس لیے جائیں گے کہ ان کا نام پنڈورا پیپر میں تھا، لندن میں پراپرٹی اور وہاں جا کے معاملات سلجھائیں گے۔ میں نے وہ کسی کیا وہ پڑی، وہ 10 مرلے زمین مجھے کچھ دوست تھے فوجی، انہوں نے دیے مجھے، آج تک اس کا پتہ نہیں ہے کہ میں گیا بھی نہیں ادھر۔ فوجی آپ کو زمین دیتے رہے؟ وہ میرے حلقے کے تھے نا، وہ بیچارے افسر تھے، وہ میرے سپورٹر تھے۔ اس کے علاوہ کوئی جو پراپرٹی ہے پاکستان میں لے لیں جو۔ تو پھر لندن میں آزاد کشمیر کے ایک SSP کے بھائی کے ذریعے لندن میں اپنے فلیٹ نہیں لیا، لگژری قسم کا فلیٹ؟ اچھا اگر آپ، وہ ان کا ایک دوست ہے یا آپ کبھی ہم جا کے رہتے ہیں تو اس فلیٹ کو اگر دیکھ لیں وہ لگژری ہے یا کیا ہے، وہ لیکن ہے وہ ان کا اپنا، میرا تو نہیں ہے نا، وہ جو ہے کوئی انویسٹیگیشن ہو آپ کو کوئی؟ ہاں جی بالکل، ہو جو مرضی کرے، اسکاٹلینڈ یارڈ سے کروا لیں۔ بیلنس کتنا ہے پھر؟ آج وزیر اعظم رہے آپ، اب مجھے یاد نہیں ہے اس وقت۔ پینشن کتنی ہے آپ کی؟ پینشن میری ہے جی 50,000 روپیہ مجھے ملتا ہے کرایہ مکان، جس سے بطور مجھے وزیر اعظم تنخواہ کتنی تھی ماہانہ؟ پتہ نہیں تھی، شاید 3 لاکھ 3 لاکھ تھی، مجھے یاد گزارا نہیں ہو ہے۔ جاتا تھا؟ ہو جاتا ہے۔ رائے صاحب، ایک دور تھا، بڑی پیاری تصویر آپ کی وائرل ہوئی، ہاتھ میں سگریٹ گولڈ لیف کا، جی جی گاڑی پیچھے کھڑی ہے، بلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے، مکینک گاڑی ٹھیک کر رہا ہے، جی جی آپ کی اپنی گاڑی ٹھیک ہو رہی تھی؟ اپنی گاڑی، میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ابھی بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے میرے ساتھ، وہ اپنی تھی؟ وہ اپنی تھی، بیچی تھی میں نے مکان بنانے کے لیے، دو تھی، ایک ٹویوٹا کتنے کی تھی، بکی تھی؟ وہ 9 لاکھ کی بکی تھی، ایک 2 9 لاکھ کی میں بکی ہے۔ مکان بنا لیا؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ بھائی وہ لکڑی میری اپنی تھی، تو وہ اوریجنل تصویر ہے نا، آپ مکینک سے گاڑی ٹھیک میں کروا رہے ٹھیک کرا رہا تھا، مجھے نہیں پتا پیچھے سے کسی نے لے لی، میں وہ نہیں کرتا کہ وہ ہیں، بنانے کے لیکن لیے، بڑی معصومانہ تصویر تھی۔ جی وہ میں اس کا گاڑی کے پٹے ٹھیک کروا رہا تھا۔ تو کسی ٹائم کے اوپر گاڑی ایسے ٹھیک کراتے تھے، اتنی پرانی گاڑی ہوتی تھی اور گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے آپ کے بقول پیسے بھی نہیں ہوتے؟ جی 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 ہاں جی۔ آج کیا حالات ہیں؟ آج کل یہ ہے کہ اگر یہ گاڑی نہ ہو میرے پاس 1.8 تو میں پیدل ہوں۔ یہ ریڈیو پاکستان کی جگہ کا کیا معاملہ ہے؟ کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ نے ریڈیو پاکستان کی اراضی کے اوپر کوئی قبضہ نہیں؟ 1 انچ بھی نہیں ہے۔ یہ جو مظفر آباد کے اندر پھر ایک پلازا بنا رہے ہیں، 80 فلیٹ ہیں، 80 دکانیں ہیں، 80 فلیٹ، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، تو رائے صاحب پھر مظفر آباد میں اتنا خوبصورت محل کیسے بنایا آپ نے؟ محل کدھر ہے جی، مکان ہے مجھ سے زیادہ وہ بڑی کوٹھی نہیں بنائی جی آپ جی نے بنائی 5 ہے کروڑ کی؟ جی 5 کروڑ کی کدھر ہے جی، کیا کرتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں کوئی 10 کروڑ کی ہے؟ نہیں جی، کیا کرتے ہیں آپ 5 کروڑ کی؟ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ عادت لوگوں کی یاد۔ بات سنیں، آپ آزاد کشمیر کے امیر ترین آدمی بھی نہیں ہیں؟ کس کے امیر؟ یار میرا دیکھ لیں جو کچھ ہے، میں اللہ کے فضل سے ادھر کا امیر ہوں، ادھر کا، ہاں دل کے امیر۔ ہاں مجھے، میں اچھا اپنی بات ہوں۔ رائے صاحب، ایک سکینڈل ہوا تھا ہٹیاں بالا کا، جس میں بہت بڑی رقم تھی جو ہتھیائی گئی، افسران کو سزا ہونی تھی، آپ نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا دیا، معافیاں دیتے رہے کرپٹ لوگوں کو؟ میں نے نہیں معاف کیا، وہ اس کے اوپر کمیٹی بھیجی تھی، آپ نے بنائی تھی کمیٹی؟ میں نے بنائی تھی نا، کمیٹی بنانی تھی نا، کمیٹی کیا فیصلہ دیا کمیٹی نے؟ اس میں 2 افراد کے خلاف تھا، ان سے ریکوری کی جائے، باقی انہوں نے بری ذمہ قرار دیا۔ 2 افراد کون تھے؟ ایک ریٹائرڈ تھے AC تھے، اور ایک آج کل سروس آفسر ہے، ان پر ڈالا، وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں، تو اب پتہ نہیں پھر ان کا کیا ہوگا۔ لیکن آپ نے ایک بندی کو بچایا؟ نہیں، بدی کو کسی کو نہیں بچایا، میں کسی کو۔ سر، آپ کے دور حکومت میں ترقیاتی بجٹ اتنا بڑا، میاں صاحب نے اتنی مہربانی کی ہم کشمیریوں کے اوپر کہ 12 سے 25 ارب ہو گیا، ایسے ہی ہوا؟ ایسے ہی ہوا۔ تبدیلی کیا ہے؟ 12 سے 25 ہونے میں فرق کیا ہوا؟ ایسا ہے
جب ہم بنے تو میں بھی سوچ رہا تھا یہ حکومت بنی ہے تو 1,25 کروڑ آپ کو ترقیاتی بجٹ ملا. کشمیر سونے کی چڑیا نہیں بن سکا. نہیں چڑیا 1,25 پہ نہیں بنتا نا. اس کے اوپر میں بہت تفصیلی بات کروں گا, آپ کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا, لیکن یہ ترقیاتی بجٹ اسی طرف گورننس کے لیے جو بلڈنگز ہیں دوسرا تیسرا چیزیں ہیں یہ بنائی ہیں پورے کشمیر میں. لیکن میرے چڑوئی کے اسپتال اسی طرح کا ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھا. میرے علاقے کی سڑکیں ویسی ہیں جیسے 25 سال پہلے. اسی طرف آ رہا بات ہے وہ. بطور وزیر اعظم کبھی یہ چیک کیا یا خوف آیا کہ جو میں بجٹ لوگوں کو دے رہا ہوں یا دیا گیا ہے وہ صحیح جگہ پہ لگا یا نہیں؟ بالکل میں چیک کرتا رہا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں اس حکومت کو کہتا ہوں وہ جا کر چیک کرے, اگر یہاں کی خرابی ہے تو اس کو پکڑیں. لوگوں کا حساب کا چودھری عزیز صاحب کو کیوں نہیں پکڑا آپ نے؟ وہ میں نے کیوں پکڑوں, وہ حساب کا قانون ہے, وہ پکڑے نا. میرے پاس حساب کا قانون کہاں پہ آزاد کشمیر میں؟ کیوں نہیں ہے؟ کس نے کہا آپ کو؟ کون کہتا نہیں برائے نام ہے. اور میری گزارش سنیں, ایک تو یہ جو ہمارا ہے نا میڈیا آزاد کشمیر میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو صافی ویسے لگا دیتے ہیں. اور آپ کو آج بھی کچھ مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہاں جی, کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ضرورت ہے. ضرورت ہے, بالکل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے جج بھی رشوت لے کے بنائے جاتے ہیں. رشوت دے کر بنتا کوئی نہیں, انہوں نے استعفی اس طرح ڈالی تھی. کوئی زنا کرے گا تو اس کو سزائے موت ہوگی. جی بالکل, سزائے موت ہوگی, یا اس کو نامرد کر دیا جائے گا, یا اس کو عمر قید ہوگی. وہ اس کے جرم کے مطابق یہ 3 سزائیں رکھی ہیں. کتنے زنا کے کیس ہوئے, کسی کو نامرد بنایا, کسی کو سزائے موت ہوئی؟ ابھی پہلا کیس جو 2-3 کیس رجسٹر ہوئے تو نہ ہو جائے. مرد کو نامرد بنا دینا شرعی اعتبار سے ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھیں, بات یہ ہے کہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں. کوئی ایسی خواہش وزیر اعظم بننے کے بعد بھی پھر بنے وزیر اعظم؟ نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. کی فضا پیدا کی ہے نا اللہ تعالیٰ, اس ترقی کو جو ہے نا محبت میں تبدیل کرے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.